الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. محترم اساتذہ کرام اور عزیز طلبہ، اللہ تعالیٰ کا ہم جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے کہ اس نے ہمیں پھر نیا سال تعلیمی شروع کرنے کا موقع عطا فرما دیا، جبکہ ملک میں طرح طرح کے فتنے ہیں، آفات ہیں، بے چینیاں اور پریشانیاں ہیں۔ اللہ نے یہ موقع پھر عطا فرما دیا، اور اب ہمیں دعا بھی کرنی ہے اس کی کہ اللہ تعالیٰ عافیت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ اپنے رہنمائی اور تسلیل کے ساتھ ہمارے اس تعلیمی سال کو کامیابی کے ساتھ پورا کروائے۔ جب طلبہ تعطیلات کلاں کے زمانے میں 15 شعبان تک تقریباً اپنے اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں طویل تعطیلات گزارنے کے لیے، اساتذہ کرام کی بھی اچھی خاصی بڑی تعداد یا تو سفروں میں چلی جاتی ہے، یا جو حضرات جن کے گھر پاک کراچی سے باہر ہیں وہاں تشریف لے جاتے ہیں، یا کچھ دوسرے مشاغل میں مشغول ہو جاتے ہیں، اور یہ جامعہ میں ایک افسردگی سی طاری ہو جاتی ہے، کیونکہ جامعہ اور مدرسہ تو در حقیقت نام ہے، طلبہ اور اساتذہ۔ مدرسے کے لیے نہ عمارت شرط ہے، نہ فرنیچر کی شرط ہے، نہ دوسرے کسی ساز و سامان کی، بس طالب علم میں ہو اور شفقت استاذ میں ہو، اس طالب کی طلب کی پورا کرنے کا جذبہ ہو۔ جب اس جذبے کے ساتھ طالب علم اور استاد ایک جگہ بیٹھ جاتے ہیں پڑھنے پڑھانے کے لیے،
وہی جگہ مدرسہ ہے، چاہے وہ کوئی درخت کا سایہ ہو، چاہے کوئی جزیرہ ہو، کوئی پہاڑ کی چوٹی ہو، وہی مدرسہ ہے۔ میرے نزدیک کیا بلکہ شاید ہمارے تمام بزرگوں کا مزاج یہی ہے کہ تعلیم کے ارکان دو ہیں، اساتذہ اور طلبہ، استاد اور طالب علم۔ جہاں یہ دو جمع ہو جائیں مدرسہ ہے، اور جب طلبہ یہاں سے تعطیلات میں چلے جاتے ہیں تو یہ جامعہ کا پورا ماحول ایک افسردگی محسوس کرتا ہے۔ ہم بے تابی سے اس دن کو یاد کرتے رہتے ہیں جب ہمارے یہ چہیتے طلبہ، ہمارے یہ علمی بیٹے اور دینی بیٹے واپس آئیں گے۔ میں آپ تمام طلبہ کو آپ کی اس جامعہ میں آمد پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ حضرات کے لیے اس جامعہ میں برکتیں عطا فرمائے اور جامعہ کو آپ حضرات سے برکتیں عطا فرمائے۔ اس اجتماع میں بہت سارے طلبہ ہمارے نئے طلبہ بھی ہوں گے، قدیم طلبہ ہوں یا جدید طلبہ۔ الحمدللہ ان سب کو ہم اپنے بیٹوں کے درجے میں سمجھتے ہیں۔ دارالعلوم کا سارا ماحول اللہ کے فضل و کرم سے اللہ نے ایسا بنایا ہے، ہمارے بزرگوں کی تربیت، توجہ اور دعاؤں کے نتیجے میں کہ سب اساتذہ اپنے طلبہ کو بیٹوں کی طرح چاہتے ہیں۔ ان کے دکھ سے وہ دکھ محسوس کرتے ہیں، ان کی راحت سے ان کو راحت پہنچتی ہے۔ ہمارا حال بھی یہی ہے، کسی طالب علم یا کسی استاد کی کوئی تکلیف علم میں آتی ہے تو دل میں ایک کانٹا سا چبھ جاتا ہے جب تک اس تکلیف کے رفع ہونے کا اطمینان نہ ہو جائے۔ اور در حقیقت یہ ہماری اور تمام اساتذہ کرام کی ذمہ داری بھی ہے اور فرض منصبی کا تقاضا ہے کہ وہ اپنے ان شاگردوں، اپنے ان دینی چاہنے والوں کو باپ کی سی شفقت دیں، کیونکہ ان کے والدین نے اپنے اوپر بہت بڑا مجاہدہ کر کے ان بچوں کو، اپنے بیٹوں کو، اپنے لخت جگر کو، جگر کے ٹکڑوں کو اپنے سے جدا کر کے ہمارے پاس بھیجا، ہم پر یہ اعتماد کر کے کہ ہم ان کے تعلیم کا بھی انتظام حتی المقدور بہتر سے بہتر کریں گے، ان کی تربیت کی بھی پوری کوشش کریں گے، اور ان کی جسمانی جو بنیادی ضرورتیں ہیں ان کے اندر بھی حتی الامکان سہولتیں فراہم کرنے کی کوشش کریں گے۔ ان بچوں کے، ان طلبہ کے والدین نے ہم پر اعتماد کیا ہے، اس اعتماد کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنی خیر خواہی میں، ان کی تعلیم میں، ان کی تربیت میں اور ان کی لازمی اور بنیادی ضرورتوں کی فراہمی میں ادنا سستی کا مظاہرہ نہ کریں۔ اور الحمدللہ مجھے اس بات کی بہت خوشی ہے کہ ہمارے دارالعلوم کے تمام اساتذہ کرام کا مزاج تقریباً یہی ہے، اور طلبہ بھی اس بات کو محسوس کرتے ہیں کہ طلبہ اساتذہ ہمارے اوپر مہربان ہیں، مشفق ہیں۔ ہاں، امتحان کے زمانے میں، امتحان داخلہ کے زمانے میں تو طلبہ کو بہت چھلنیوں سے گزرنا پڑتا ہے،
بہت سارے مراحل سے گزرنا پڑتا ہے. قدیم طالب علموں کو تو کچھ نسبتاً آسانی رہتی ہے، ویسے بھی ان کو مزاج معلوم ہے یہاں کا. لیکن جدید طالب علم جو آتے ہوں گے وہ بیچارے سوچتے ہوں گے ہم کہاں آ گئے. اچھا، اور آنے والے بھی تو حد کر دیتے ہیں. عید کے دن ملا ایک طالب علم شام کو، رات کو، کہ میں قلعہ سیف اللہ سے آیا ہوں داخلے کے لیے، میرا طعام و قیام کا انتظام کر دیجیے. مدرسہ بند پڑا ہے، کوئی استاد یہاں نہیں ہے، سب چھٹی منا رہے ہیں. یہ عید کے دن پہنچ گیا رات کو بھائی. اور براہ راست میرے پاس، بھائی مجھے تو داخلے کا طریقہ بھی نہیں معلوم. داخلہ کرنے والے متعین ہیں، دوسرے حضرات ہیں، سب کمیٹیاں ہیں، ہر ایک کام کا الگ الگ ذمہ دار حضرات ہیں. اس کو بڑی مشکل سے اس کا کیا کہ بھئی اس کے کچھ کھانے پینے کا کچھ انتظام ہو جائے. مدرسے سے تو ہو نہیں سکتا تھا. کچھ کیا، 2-3 دن کے بعد پھر وہ مل گیا. عید کا تیسرا دن تھا شاید. اب ایک درخواست لے کر آیا ہوا تھا کہ قیام کا انتظام بھی کر دیجیے. بھائی کہاں سے انتظام کر دوں؟ قیم صاحبان یہاں موجود نہیں ہیں، میں تم کو جانتا نہیں ہوں، میں کس طریقے سے تمہیں یہاں پہنچا دوں، یہاں ٹھہرا دوں. پھر اس کو کچھ دے دلا کر راضی کیا. اور تو یہ بھی ہوتا تھا. تو جدید طلباء کو یہ بڑی پریشانی پیش آتی ہے. ہمیں معلوم ہے کہ ان کو عارضی قیام کا انتظام جو ہوتا ہے وہ بھی اتنا آرام دہ نہیں ہوتا، کھانے کا بھی ایسا ہی ہوتا ہے. پھر یہ کہ ہر وقت یہ دگدھا ہے کہ پتہ نہیں داخلہ ملے گا یا نہیں، امتحان دیا ہے تو نام آئے گا یا نہیں. تو یہ پریشانی ضرور ہوتی ہے، ہمارا دل بھی دکھتا ہے، لیکن یہ مجبوری ہے. ان مراحل سے گزرے بغیر در حقیقت داخلے کا نظام صحیح ہو نہیں سکتا. الحمدللہ ہمارے اساتذہ کرام جن پر مشتمل یہ کمیٹیاں بنائی جاتی ہیں داخلے کے لیے، ہمیں اس بات کا الحمدللہ دیکھتے رہتے ہیں، جائزہ لیتے رہتے ہیں کہ وہ اپنی محنت میں کمی نہیں کرتے. اسی وجہ سے یہ اعلان لگا ہوا ہے کہ صدر اور نائب صدر سے کوئی بھی اپنے داخلے کے سلسلے میں مراجعات نہ کرے. البتہ اگر کوئی طالب علم یہ محسوس کرتا ہے کہ اس کے ساتھ ناانصافی ہوئی، دارالعلوم کے قانون کے خلاف، ضابطے کے خلاف اس پر کوئی زیادتی کی گئی ہے، اس کے لیے دروازے کھلے ہوئے ہیں. صدر کے پاس، نائب صدر کے پاس آئیں اور بلا شبہ وہ بتائیں. انشاءاللہ ان کی شکایت کا ازالہ کیا جائے گا. لیکن میرے پاس آج تک اس سال بھی پتہ نہیں کتنے برسوں سے کوئی ایسی شکایت وصول نہیں ہوئی ہے جس کے اندر یہ بات آئی ہو کہ کسی کمیٹی نے اور کسی ممتحن داخلہ نے ضابطے کے خلاف کسی طالب علم کے ساتھ زیادتی کی. الحمدللہ یہ ہمارے اساتذہ کے لیے بہت بڑے اعزاز کی بات ہے اور ہمارے لیے بڑے اطمینان کی بات ہے، اور طلبہ کے لیے بھی بڑے اعتماد کی بات ہے. ان کو اپنے اساتذہ کرام پر اعتماد کرنا چاہیے. ان کے ساتھ اپنا تعلق اپنے بزرگوں کی طرح رکھیں، اپنے ماں باپ کی طرح رکھیں. الحمدللہ آپ حضرات کو آج یہاں اجتماع میں دیکھ کر دل باغ باغ ہے. ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہماری وہی پرلطف زندگی پھر واپس آ گئی. ہمیں تو مزہ طلبہ کے ساتھ آتا، جب جہاں طلبہ ہوں ہمیں اس میں تفریح ہوتی. میں پہلے بھی کہتا رہا ہوں اور اس میں کوئی بناوٹ کی بات نہیں ہے. واقعہ یہ ہے کہ مجھ کو جتنا لطف اور جتنی لذت طلبہ کے اجتماع میں ان سے باتیں کرتے ہوئے، ان سے خطاب کرتے ہوئے یا ان کو سبق پڑھاتے ہوئے آتا ہے، شاید ہی کسی اور مجلس میں ایسا لطف آتا ہے. اور وہ صرف دارالعلوم کی بات ہے. دارالعلوم کے باہر اگر کسی اور مدرسے میں چلے جائیں اور وہاں کے طلبہ سے خطاب ہو تو وہاں بھی ایسا ہی ہوتا ہے. اللہ نے الحمدللہ ہمارے بزرگوں کے صدقے اور طفیل میں طلبہ سے محبت ہمارے رگ و ریشے میں سما دی ہے.
اور یہ میں اپنی بات نہیں کر رہا، تقریباً ہمارے تمام اساتذہ کرام کا حال یہی ہے۔ ہمارے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے میرا جینا اور مرنا طلبہ کے ساتھ ہو، میرا جینا اور مرنا طلبہ کے ساتھ ہو۔ اللہ رب العالمین نے ان کی یہ دعا ایسی قبول کی کہ یہی قبرستان ہے، یہی آرام فرما۔ طلبہ ہی نے ان کی جنازہ تیار کیا تھا، طلبہ ہی نے ان کی قبر کھودی تھی، اور دیکھنے والوں نے یہ بھی بتایا کہ ایسی محبت سے کھودی تھی، یعنی دیکھا تو ہم نے بھی تھا اس قبر کو، لیکن اس وقت غم کی کیفیت تھی، ہجوم تھا، لیکن لوگ یہ کہتے تھے کہ ایسی صاف قبر بنائی ہے طلبہ نے، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اپنی محبت کے جذبے میں آ کر انہوں نے اپنی پلکوں سے اس قبر کی صفائی کی۔ طلبہ نے قبر کھودی تھی، انہوں نے جنازہ تیار کیا، وہی جنازہ لے کر آئے اور یہاں تشریف فرما ہے، اور الحمدللہ طلبہ ان کے زیارت کے لیے آتے ہیں اور استفادہ کرتے ہیں۔ ان کی دعا اللہ تعالیٰ نے قبول کی۔ ہماری دعا بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ عمر بھر طالب علم رکھے اور طالب علموں کے ساتھ رکھے، مرنا جینا طلبہ کے ساتھ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا ہے کہ اللہم اہدنی مسکینا وامتنی مسکینا واحشرنی فی زمرۃ المساکین۔ اے اللہ مجھے مسکین بنا کر زندہ رکھ، اور مسکینیت کی حالت میں موت دے، اور مساکین کے ساتھ میرا حشر کر۔ کیا مقام ہے تاجدار دو عالم سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ دعا فرما رہے ہیں کہ اللہم اہدنی مسکینا وامتنی مسکینا واحشرنی فی زمرۃ المساکین۔ اور یہاں مسکین سے مراد فقیر نہیں ہے بلکہ منکسر ہے، منکسر، انکسار والے، تواضع والے۔ الحمدللہ ہماری یہ طلبہ کی جو جماعت ہوتی ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے بزرگوں کی طلبہ کی صحبت بھی دی ہے، تربیت بھی دی ہے، یہ اس معنی کے اعتبار سے مساکین کی جماعت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ مساکین ہی میں شامل رکھے اسی معنی کے اعتبار سے۔ تو داخلے کے مراحل الحمدللہ پورے ہو گئے، اب آنے والے طلبہ مطمئن رہیں، اب وہ دارالعلوم کے باقاعدہ طالب علم ہو گئے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی اب ان کو ایسی چکیوں سے اور ایسی چھلنیوں سے گزرنا نہیں پڑے گا۔ البتہ یہ توقع ہے، بجائے طور پر اساتذہ کریں گے، ہم بھی کرتے ہیں، اور طلبہ کے فرائض منصبی میں داخل ہے کہ 3 چیزوں کی پابندی پورے اہتمام سے کریں۔ سبق سے پہلے اس کا مطالعہ، سبق کی حاضری انتہائی پابندی کے ساتھ، استاد سے پہلے پہنچنے کی کوشش کریں درسگاہ میں، اور سبق کے بعد تکرار کا اہتمام۔ یہ 3 بنیادی ضرورتیں ہیں تعلیم۔ ان میں سے کسی ایک چیز میں اگر خلل آئے گا تو آپ کی تعلیم میں خلل آئے گا، اور دانستہ اگر ہوگی تو آپ کی طلب میں کمی ہوگی۔ طالب علم جو مطالعہ کر کے آتا ہے تو در حقیقت وہ درسگاہ میں جب پہنچتا ہے تو وہ طالب بن کر پہنچتا ہے۔ حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے مطالعے کے بارے میں بھی بڑا اچھا اصول ارشاد فرمایا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آج سب جماعتوں کے طلبہ یہاں ہیں تو یہ اصولی بات بھی آ جائے۔
اس سے حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے جو اصول ارشاد فرمایا اس سے خود ہماری طالب علم کے زمانے میں جو الجھن پیش آتی تھی وہ دور ہو گئی. ہم جب مطالعہ کرتے تھے جب تک یہ اصول نہیں پڑھا تھا اور سنا نہیں تھا تو اب ایک کتاب کا مطالعہ کے 6 کتابیں ہیں. ایک کتاب کو اٹھایا، اس کا متن دیکھا، بین سطور دیکھی، پھر اس کا حاشیہ دیکھا، پھر کچھ بات رہ گئی، کوئی شرح ساتھ رکھ لی وہ دیکھی. مغرب سے لے کر عشاء تک تو اسی ایک ہی کتاب ہو گئی. عشاء کے بعد دوسری کتاب اٹھائی تو 11-12 بجے تک دوسری 2-3 کتابیں ہو گئیں. 2-3 کتابوں کا مطالعہ مشکل سے ہوا اور تکرار آئی. اگر تکرار کریں تو 3 کتابوں کا بھی مطالعہ نہیں ہوتا. تو کیسے مطالعہ کریں سمجھ میں نہیں آتا تھا. حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ حقیقت میں حکیم تھے. انہوں نے ایسی حکیمانہ اس تدبیر بتلائی اور اس کا معیار ارشاد فرمایا کہ مطالعے کے اندر یہ ضرورت نہیں ہے کہ آپ شرحوں کا مطالعہ کر کے آئیں اور حاشیوں کا مطالعہ کر کے آئیں، بلکہ عبارت پڑھیں اور اس میں جو بات سمجھ میں آتی جائے ٹھیک ہے سمجھ میں آ گئی، اور یہ دیکھیں کہ کون سی بات سمجھ میں نہیں آئی. جو باتیں سمجھ میں نہیں آئیں وہ اپنے ذہن میں رکھنے کہ یہ باتیں نہیں سمجھ میں آئیں. حاصل کیا نکلا؟ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت تو متن متین ہوتی تھی. فرمایا کہ مطالعے کا حاصل یہ ہے کہ مجہولات کو معلومات سے ممتاز کر لو. معلومات تو وہ ہو گئی جو معلوم ہے آپ کو عبارت پڑھ کر، جو معلومات نہیں وہ مجہولات ہیں. ان مجہولات کو ممتاز کر لو، ذہن میں رکھ لو کہ یہ مجہولات ہیں. جب ان مجہولات کو لے کر آپ درسگاہ میں پہنچیں گے تو کیا ہوگا؟ طالب بن کر پہنچیں گے. آپ کے ذہن میں یہ سوالات موجود ہوں گے کہ آج کے سبق میں یہ مقامات میرے سمجھ میں نہیں آئے ہیں، یہ مجھے استاد سے خاص طور سے سمجھنے ہیں. اور طلب ہی جان ہے طالب علم کی کامیابی کا، بنیادی جان اور بنیادی روح کامیابی کی طلب ہے. جس طالب علم میں طلب ہے، طلب صادق ہے، خوب یاد رکھیے وہ کتنا بھی غبی ہو، کمزور ہو، وہ علم سے اور اس کی برکتوں سے محروم نہیں رہے. طالب اگر ہے، طلب صادق اگر ہے، طلب میں اگر کمزوری ہے تو پھر جتنی کمزوری طلب میں ہے اتنی علم میں کمزوری ہوگی. تو مطالعے کا ایک بڑا فائدہ یہ کہ آپ طالب علم بن کر پہنچیں گے درسگاہ میں. اور میں نے جو عرض کیا کہ کوشش کریں کہ استاد سے پہلے پہنچیں. بعض طلبہ انتظار کرتے رہتے ہیں کہ جب استاد آئے گا تو جائیں گے. نہیں، استاد سے پہلے درسگاہ میں اگر آپ موجود ہوں گے تو استاد جب بار بار آپ کو دیکھے گا کہ یہ میرے انتظار میں پہلے سے ہوتے ہیں تو اس کے دل میں آپ کی قدر اور محبت اور بڑھے گی، بلکہ اپنی ذمہ داری کا احساس اور بڑھ جائے گا استاد کو کہ یہ طلبہ اتنی طلب لے کر آئے ہیں، شوق لے کر آئے ہیں، انتظار میں ہیں، تو مجھے بھی اب انتظار نہیں کرانا چاہیے، صحیح وقت پر مجھے پہنچ جانا چاہیے. تو آپ اگر پہلے پہنچیں گے تو اپنے طلب کا مزید اظہار ہوگا استاد کا. اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ استاد کا شرح صدر ہوگا. جب آپ کو تجربہ ابھی نہیں ہوا ہوگا یا ہو جائے گا، تقریر کرنے والے خطیب کو اور پڑھانے والے استاد کو اگر یہ محسوس ہو کہ میری بات کو مخاطبین توجہ اور شوق سے سن رہے ہیں تو اس کی مضامین کی آمد بھی بڑھ جاتی ہے، جذبہ کلام بھی بڑھ جاتا ہے، انداز بیان میں بھی تاثیر پیدا ہوتی ہے اور زیادہ خود اعتمادی کے ساتھ بات کرتا ہے. اور اگر مخاطب اونگ رہا ہو
یا اس کے چہرے مہرے سے معلوم ہو کہ یہ سامنے تو دیکھ رہا ہے لیکن اس کا دماغ کسی اور طرف لگا ہوا ہے، تو پھر بولنے والے کو بات کرنے میں مزہ نہیں آتا، پھر اس کا دل بھی اچاٹ ہو جاتا ہے۔ ایک مولوی صاحب نے بڑی اچھی بات کہی، ہمارے ہم سبق تھے، ہم سبق نہیں تھے بلکہ ایک ہی سال میں انہوں نے دورہ کیا، ہم نے بھی، اور پھر جب انہوں نے فارغ التحصیل ہو گئے، ایک مسجد میں خطیب بھی ہو گئے، تو مجھ سے کہنے لگے میں آپ کو ایک مشورہ دوں، اور وہ یہ کہ جب آپ خطاب کیا کریں تو کسی ایسے آدمی کو تلاش کیا کریں سامنے جو گردن ہلا رہا ہو یوں۔ میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگے اس سے بڑی حوصلہ افزائی ہوتی، حوصلہ بڑھتا ہے بات کرنے والے کا۔ اور دلیل پیش کی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، اور وہ یہ کہ رضا یصدقنی انی اخاف ان یکذبون۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب ہدایت کی گئی کہ آپ فرعون کو ہدایت کا پیغام دیں، اسلام کا پیغام پہنچائیں، تو دعا کی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہ ہارون کو میرے ساتھ کر دیجیے، رضا یصدقنی انی اخاف ان یکذبون، وہ میرا ساتھی ہو تاکہ وہ میری تصدیق کیا کرے۔ حالانکہ کیا ضرورت تھی تصدیق کی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے خطاب کرنے میں؟ ہارون کی تصدیق کی کیا ضرورت تھی؟ تو فرمایا رضا یصدقنی، تاکہ وہ میری تصدیق کرے۔ تو یہ بھی ایک فطری سی بات ہے کہ سننے والا اگر یہ بولنے والے کو اگر یہ محسوس ہو کہ سننے والے میری بات کو توجہ اور شوق سے سن رہے ہیں، تو وہ بولنے والے کا جذبہ بھی بڑھ جاتا ہے اور اس کی آمد بھی بڑھ جاتی ہے۔ میں بات کر رہا تھا طلب کی، بات لمبی ہو جایا کرتی ہے۔ ایک بات اور بھی ہے، یہ بھی ہماری وہی بات ہے، جب ہم طلبہ سے خطاب کرتے ہیں تو بات لمبی ہو جاتی ہے۔ تو اب کبھی تو کوشش کرتے ہیں قابو کرنے کی، لیکن جب کوئی بات سمجھ میں آتی کہ یہ بھی کہہ دو تو یاد آ جاتی ہے۔ ہم اپنا ایک تجربہ سناتے ہیں آپ، طلب کی بات کہہ رہا ہوں، طلب کی، اللہ نے طلب میں کیا تاثیر رکھی، اللہ طلب میں کیا تاثیر رکھی۔ بارہا ایسا ہوتا ہے، اور شاید اتنے سال تو الحمدللہ تدریس کو ہو گئے۔ ہم نے سن 61 عیسوی سے تدریس کا آغاز کیا تھا، تقریباً 39 سال تو ایک ہو گئے، 12 سال اور ہو گئے، کتنے ہو گئے بھائی؟ 51 سال، یہ تو عیسوی حساب سے ہوئے، اور چاند کے حساب سے 2 سال اور لگا لو، تقریباً 53 سال سے الحمدللہ تدریس کا سلسلہ ہے، 52-53 سال۔ شاید ہی کوئی سال ایسا جاتا ہو جب یہ واقعہ پیش نہیں آتا میرے ساتھ، اور میرا خیال ہے کہ یہ صرف میرے ساتھ نہیں ہے بلکہ تقریباً ہر استاد کو پیش آتا ہے۔ وہ یہ کہ تیاری بہت کی، یہ ہمیشہ عادت رہی ہے، سبق کی تیاری ہم بہت کرتے ہیں الحمدللہ، اس کے اندر ہم کبھی محنت میں کبھی نہیں کرتے، کچھ بھی ہو سبق کی تیاری میں ہم الحمدللہ جتنی توانائی ہم لگا سکتے ہیں اس میں کسر نہیں چھوڑتے۔ اللہ کے فضل و کرم سے مسلم شریف پڑھاتے ہوئے آج 40 سال سے زیادہ ہو گئے، اب بھی 1-2 گھنٹے روزانہ مطالعہ کرتا ہو رہا سبق سے پہلے، کم از کم 2 گھنٹے سے کم کا مطالعہ اب بھی نہیں ہوتا۔ نیا مطالعہ کرنا چاہتا ہوں، نئی کتابیں دیکھنا چاہتا ہوں، جو کتابیں پہلے نہیں دیکھی تھی وہ بھی دیکھیں۔ پھر یہ کہ نئے نئے مسائل پیش آتے رہتے ہیں۔ حدیث شریف کا تو مضمون ایسا ہے کہ اب سے 30 سال پہلے جن مسائل پر ہم زیادہ تحقیق کیا کرتے تھے اب ان کی ضرورت نہیں رہی، اب نئے مسائل پیدا ہوئے ہیں تو ان کی تحقیق کرتے ہیں۔ خیر، تو تیاری کر کے آئے اور یہ سوچ کر آئے کہ یہاں کیا سوال پیدا ہو سکتا ہے، یہاں کیا سوال پیدا ہو سکتا ہے، اس کا جواب، اس سوال کا جواب، اس سوال کا جواب، اس سوال کا جواب۔ تیاری پوری کی، درسگاہ میں دروازے میں داخل ہو گئے۔ داخل ہوتے وقت اچانک ایک خیال دل میں آیا کہ فلاں حدیث میں ایک اشکال پیدا ہوتا ہے، اس کا کیا جواب ہوگا؟ درسگاہ میں داخل ہو گئے، طلبہ استقبال کے لیے کھڑے ہو گئے، اب تو واپس بھی نہیں جا سکتے۔ اچھا بھائی، سوال ذہن میں آ گیا
کیا جواب ہوگا، جواب نہیں آ رہا، جواب ذہن میں نہیں آ رہا۔ اچھا عجیب بات ہے کہ اس سے پہلے کبھی وہ سوال ذہن میں نہیں آیا، اتنے برس ہو گئے پڑھاتے پڑھاتے یہ کتاب کو، لیکن وہ سوال کبھی ذہن میں نہیں آیا تھا، آج اچانک یہ آیا، ایسے وقت آیا جب اب واپسی کا کوئی موقع نہیں ہے، کھڑے ہو گئے۔ تو اچھا خیر ایک بات ہے، پریشانی ہمیں پھر بھی نہیں ہوتی، اس لیے کہ حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک اور نسخہ ہے، دیکھو بات میں بات نکلتی ہے، اب کیا کریں جب طلبہ سے باتیں ہوتی کیسی ہوتی۔ حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک نسخہ ہے، اس کی وجہ سے ایسے سوالات جس کا جواب معلوم نہ ہو ان سوالات سے پریشانی نہیں ہوتی۔ نسخہ یہ ہے کہ علماء حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا فرمودہ کہ الحمدللہ میرے پاس ایک ایسا نسخہ ہے، ایسا گر ہے، ایک گر ہے میرے پاس، مشکل سے مشکل سوال کا جواب دے سکتا ہوں، دنیا کا دین کا کوئی مسئلہ لے کر آ جاؤ جواب دے سکتا ہوں۔ علماء کا مجمع تھا، سب حیران رہ گئے کہ یہ کیسا دعویٰ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کئی سوالات کے جواب میں، ایک سوال کے جواب میں تو فرمایا کہ مل مسئول عنہ بعالم من السائل، اور بعض مسائل کے بارے میں توقف فرمایا، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ میں ہر سوال کا جواب دے سکتا ہوں۔ فرمایا کہ وہ گر یہ ہے کہ جس سوال کا جواب معلوم ہوگا بتا دوں گا، اور جس سوال کا جواب معلوم نہیں ہوگا کہہ دوں گا مجھے نہیں معلوم، یہ بھی تو جواب ہے۔ تو اچھا امریکہ میں یہ بہت رواج ہے، جب کوئی تقریر ہوتی ہے تو اس کے بعد وقفہ ہوتا ہے سوالات کا۔ اب ہمیں اب فکر ہونی چاہیے تھی، مگر ہمیں فکر نہیں ہوتی، ہم کیا کرتے ہیں جب وقفہ شروع ہوتا ہے تو ہم ان کو یہ گر سنا دیتے ہیں اپنا کہ ہمارے پاس ایک گر ہے، آپ کے مشکل سے مشکل سوالات کا جواب دے سکتا ہوں۔ تو پھر جب کسی سوال کے جواب میں نہیں دیتا تو کہہ دیتا ہوں کہ دیکھو یہ اسی گر میں داخل ہے، مجھے یہ بات معلوم نہیں ہے۔ تو الحمدللہ ہمارے اپنے اساتذہ کا طرز عمل ہم نے ہمیشہ یہ دیکھا ہے، اپنے سارے بزرگوں کا، کہ اگر ان کو کسی سوال کا جواب معلوم نہیں ہوتا تو وہ آئیں غائیں یہ زمین ادھر ادھر کی باتیں نہیں کرتے، صاف صاف کہہ دیتے ہیں بھائی مجھے نہیں معلوم، کل کو پوچھ لینا۔ حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے استاد حضرت مولانا شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کا غالباً ہے واقعہ کہ سبق میں کسی طالب علم نے سوال کیا، حضرت کو جواب معلوم نہیں تھا، طلبہ سے کہا کہ ذرا ٹھہرو میں ابھی آتا ہوں، کتاب لے کر گئے، برابر میں حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ سبق پڑھا رہے تھے، ان کے پاس پہنچے کہ حضرت طالب علم نے یہ سوال کیا، جواب نہیں سمجھ میں آ رہا۔ حضرت نے جواب دے دیا، آگے طلبہ کو بتا دیا کہ بھائی میرے استاد نے یہ جواب دیا۔ ہمارے بزرگوں میں تکلف و بناوٹیں نہیں تھیں، اگر معلوم ہوتا ہے جواب تو دے دیتے ہیں، نہیں معلوم تو کہہ دیتے کل کو پوچھ لینا، ہم دیکھ کر آئیں گے۔ خیر اب وہ درسگاہ میں داخل ہو گئے، اب سوال کا جواب نہیں آ رہا، اب کتاب شروع ہو گئی اور خیال لگا ہوا کہ وہ بھی حدیث بھی اب آنے والی ہے۔ آئی تو حضرت طالب علم بولا حضرت ایک بات پوچھنی ہے۔ ارے بھائی تجھے کیا پوچھنی؟ وہ یہی بات پوچھنی۔ اس بندے خدا کو بھی 15-20 سال میں کبھی کسی طالب علم نے یہ سوال نہیں کیا تھا، اور آج سوال اس نے کیا تو اسی جگہ پہ کر دیا۔ یہ ہوتا ہے، ایک مرتبہ نہیں، پتہ نہیں کتنی مرتبہ ایسا ہوا ہے۔ مگر آپ دیکھیے طالب علم کی طلب صادق کی بات، جب وہ طالب علم سوال کرتا ہے ابھی سوال پورا نہیں ہوتا کہ جواب اللہ تعالیٰ القا فرما دیتے ہیں۔ کیوں؟ یہ کمال استاذ کا نہیں ہے، یہ طالب علم کی طلب کا کمال ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اس طالب علم نے اپنی طلب میں کوئی کمی نہیں کی، اس نے اپنے گھر میں رہتے ہوئے گھر سے نکلنے سے پہلے یہ معلومات کی کہ کون سے مدرسے میں مجھے زیادہ بہتر تعلیم مل سکتی، وہاں سے وہ سفر کر کے آیا، ماں باپ سے جدائی اختیار کی، گھر کے راحت و آرام کو چھوڑا، یہاں آ کر داخلے کے چکروں میں 2-2 3-3 ہفتے گزارے،
اور سارے مراحل سے گزر کر مطالعہ بھی کر کے آیا، سبق میں وقت پر حاضر بھی ہو گیا، اس سے زیادہ اور توجہ سے سن بھی رہا ہے، اس سے زیادہ وہ اور کیا کر سکتا تھا؟ یہی اس کے بس میں تھا۔ اس نے اپنی قدرت کی حد تک طلب میں کوئی کمی نہیں کی، اور یہ اللہ رب العالمین کی عادت شریفہ ہے کہ جب کوئی طلب صادق لے کر اللہ کے پاس آتا ہے تو اس کو محروم نہیں فرماتے، اس کی طلب کی برکت سے اللہ تعالیٰ القاء فرما دیتے استاد کے قلب پر وہ علوم جو پہلے سے استاد کو نہیں معلوم ہوتے۔ اس سے کیا بات معلوم ہو رہی کہ بعض اوقات یوں تو عام طور سے مشورے کے استاد سے طالب علم کو علم ملتا ہے، لیکن بعض اوقات اللہ تعالیٰ طالب علم کو ذریعہ بناتے ہیں استاد کے علم میں اضافے کے لیے۔ یہ طالب علم بڑی قیمتی چیز ہے، اور طلب علم من المہد الی اللحد ہے۔ مدرس ہو جائے، علامہ ہو جائے، بڑے سے بڑا فقیہ ہو جائے، وہ طالب علم ہی رہتا ہے، کیونکہ علم کی کوئی حد و انتہا نہیں ہے۔ تو الحمدللہ میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ مطالعہ کر کے آئیں، اسباق کی پابندی کریں، اور استاد سے پہلے پہنچنے کی کوشش کریں، اور متوجہ ہو کر استاد کی طرف بیٹھے، تو انشاءاللہ آپ محروم نہیں رہیں گے علم سے۔ اس کے بعد پھر تکرار ہے، تکرار کی پابندی کی جائے، اس کے بھی بے شمار فوائد ہیں، اور اس کا کوئی اور بدل نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اور ہمارے طلبہ کو ان سب چیزوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ان تمام کاموں کی جان اور روح ایک اور چیز ہے، اس سے آپ کے سارے کام منظم ہو جائیں گے۔ وہ نماز با جماعت کی پابندی، نماز با جماعت کی پابندی، بلکہ اس میں بھی کوشش یہ ہو کہ تکبیر اولا اللہ تعالیٰ عطا فرمائے۔ جماعت کی پابندی اگر کی جائے گی تو اوقات خود بخود منظم ہوتے چلے جائیں گے، صبح سے لے کر رات تک کے تمام اوقات منظم ہو جائیں گے، اسباق کے، تکرار کے، مطالعے کے، کھانے کے، آرام کے۔ عصر سے مغرب کے درمیان کا وقت ہم طلبہ کے لیے فارغ رکھتے ہیں تاکہ وہ یہاں کھیلیں کودیں، ان کے لیے کھیل کا میدان بھی اللہ نے بہت اچھا بنا رکھا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا انعام و کرم ہے کہ دارالعلوم کو اللہ نے ایسی وسعت عطا فرمائی ہے کہ یہاں طلبہ اور اساتذہ کی تقریباً ساری ضرورتیں اندر ہی پوری ہو جاتی ہیں، باہر جانے کی ضرورت بہت کم شاذ و نادر پیش آتی ہے۔ کھیل کا میدان بھی اللہ نے ہی کر رکھے ہیں۔ ہماری خواہش ہے کہ طلبہ عصر سے مغرب تک بجائے اس کے کہ باہر گھومیں، آج کل باہر گھومنے کا زمانہ نہیں ہے، امن و امان کی حالت خراب ہے، اور طلبہ جیسی لوگوں سے بہت سے لوگوں کو دشمنی بھی ہوتی ہے، تو اس وجہ سے باہر گھومنے کی بجائے یہاں رہیں، لیکن یہاں پڑے نہ رہ جائیں، گھومیں۔ یہ تو کوئی کھیل کھیلیں، طرح طرح کے کھیلوں کی یا ٹیمیں بن جاتی ہیں، طلبہ بنا لیتے ہیں، وہ بنائیں، اور اگر کھیل میں کسی وجہ سے کسی ٹیم میں شامل نہیں ہو پاتے تو چلیں، گھومیں پھریں، دوڑیں، جسمانی محنت کریں۔ تمام ہمارے بزرگوں کی عادت رہی، حکیم علومت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کئی میل روزانہ چلنے کا معمول تھا ان کا، اور تمام بزرگ اس خیال سے بھی جسمانی ورزش کرتے تھے تاکہ کبھی جہاد کی توفیق ہو تو اس کے لیے تیاری رہے جسمانی طور پر۔ پھر یہ کہ اس نیت سے اگر آپ کھیلیں گے کودیں گے تاکہ آپ کی صحت اچھی رہے، اپنے فرائض منصبی جو آپ کے طالب علمی کے فرائض منصبی ہیں، نماز، روزہ وغیرہ اور تعلیم، اس کے اندر آپ کو مدد ملے گی تو یہ سارا کھیلنا بھی عبادت بن جائے گا۔ طالب علم کی اگر نیت ٹھیک ہو تو کھانا پینا سب کچھ عبادت بن جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہماری اور آپ سب حضرات کی نیتوں کو بھی ٹھیک رکھے اور ان پر عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اب قبل اس کے اب ہم کتاب شروع کریں گے انشاءاللہ۔ اصح الکتب بعد کتاب اللہ البخاری کا درس ہوگا، پہلا درس انشاءاللہ ہوگا، لیکن اس سے پہلے یہ درخواست بھی آئی ہے اور ویسے زمانے بھی مجھ سے پہلے کہا گیا ہے
اور ہر سال ایسا ہوتا ہے کہ قبل اس کے کہ ہم حدیث پڑھیں اگلے بخاری شریف کی، تو حدیث مسلسل بالاولیت آپ حضرات کے سامنے روایت کر دی جائے، اور موقوف علیہ اور دورے کے طلباء کو اس کی اجازت بھی روایت کی اپنی سند کے ساتھ میں دے دوں۔ مدرسۃ البنات کی طالبات بھی شریک ہیں۔ ہاں، اور اسی طریقے سے مدرسۃ البنات کی طالبات جو دورے میں یا موقوف علیہ میں زیر تعلیم ہیں، ان کو بھی یہ حدیث مسلسل بالاولیت پہنچ جائے۔ وہ بھی الحمدللہ میرے اس خطاب کو سن رہی ہیں اپنے مدرسۃ البنات میں، اور بعض حضرات اساتذہ کرام کی بھی خواہش ہوا کرتی ہے کہ ان کو بھی حدیث مسلسل بالاولیت کی اجازت مل جائے۔ اس واسطے پہلے ہم حدیث مسلسل بالاولیت پڑھیں گے اور اس کی اجازت دیں گے، اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ کتاب بخاری کا درس ہوگا، ابتدائی حدیث کا درس ہوگا۔ حدیث مسلسل بالاولیت کا مطلب یہ ہوتا ہے، یہ ہے کہ محدثین کی ایک عادت چلی آ رہی ہے تقریباً 1400 سال سے، کہ جب وہ اپنے درس کا آغاز کرتے ہیں کسی ایک یا زیادہ شاگردوں کے سامنے، تو کوئی اور حدیث پڑھانے سے پہلے یہ حدیث مسلسل بالاولیت پڑھاتے ہیں، اور یہ حدیث الرحمت مسلسل بالاولیہ، رحمت کا بیان ہے اس حدیث میں، وہ سناتے ہیں۔ چنانچہ حدیث رحمت مسلسل بالاولیت مجھے بھی الحمدللہ 3 مشائخ سے، 3 عظیم بزرگوں سے حاصل ہے۔ انہوں نے بھی جب مجھے اپنی مقروءات، مجازات، مسموعات، مرویات اور روایات کی اجازت دی یا حدیثیں سنائی، ان میں سب سے پہلے حدیث رحمت مسلسل بالاولیت عطا فرمائی، اور ان کے اساتذہ نے بھی سب سے پہلے ان کو یہ حدیث سنائی تھی، ان اساتذہ کے اساتذہ نے بھی سب سے پہلے ان کو یہ حدیث سنائی تھی، یہاں تک کہ حضرت سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ تک یہ تسلسل بالاولیت چلا ہے۔ مجھے الحمدللہ یہ حدیث مسلسل بالاولیت 3 عظیم بزرگوں سے حاصل ہوئی ہے اجازت کے ساتھ۔ ایک شیخ محمد حسن ابن محمد المشاط المکی المالکی رحمۃ اللہ علیہ، محمد حسن ابن محمد المشاط، الحمدللہ سن 1964 میں میرا پہلا حج ہوا ہے، اور میں اور مولانا تقی عثمانی صاحب اس میں 7 تھے حج میں۔ تو مسجد حرام میں اس زمانے میں ایک بڑے جلیل القدر محدث شیخ محمد حسن ابن مشاط ابن محمد المشاط المکی رحمۃ اللہ علیہ درس دیا کرتے تھے حدیث کا، اور ان کا شاگردوں کا حلقہ بہت دور تک پھیلا ہوا تھا، خاص طور سے شمالی افریقہ، یہ تونس، الجزائر، مراکش وغیرہ کے علاقے میں ان کے شاگردوں کی اور مریدین کی بڑی تعداد تھی۔ ان کی خدمت میں حاضری ہوئی تو انہوں نے بھی سب سے پہلے ہمیں حدیث رحمت، ساتھ ہی دونوں حاضر ہوئے تھے، تو حدیث رحمت مسلسل بالاولیت ہمیں سنائی، اور پھر اپنی تمام مقروءات، مسموعات اور مجازات اور مرویات کی اجازت عامہ، تامہ، مطلقہ عطا فرمائی، اور اپنا سبق بھی تحریری طور پر عطا فرمایا۔ تیسرے بزرگ ابو الفیض محمد یاسین الفادانی
رحمۃ اللہ علیہ ہیں، یہ بھی مکہ مکرمہ کے جلیل القدر محدث تھے. ان سے بھی حدیث رحمت مسلسل بالاولیت کی اجازت الحمدللہ مجھے حاصل ہے. اور تیسرے بزرگ شیخ عبداللہ ابن احمد الناقبی رحمۃ اللہ علیہ، اب سے 5 سال پہلے ان سے اجازت ملی. مجھے پتہ چلا تو مکہ معظمہ سے میں سفر کر کے ان سے پہلے وقت لے لیا تھا دوسرے حضرات کے ذریعے سے. مکہ معظمہ سے سفر کر کے میں جدہ حاضر ہوا، رات کو وہاں حاضری ہوئی. ان کی عمر اس وقت 125 سال بتائی جاتی تھی، اب سے 5 سال پہلے. یہ یمن کے بزرگ تھے اور بہت شفقت فرمائی انہوں نے، اکرام فرمایا، اور انہوں نے بھی حدیث رحمت مسلسل بالاولیت کی اجازت عطا فرمائی اور اپنا سبق بھی عطا فرمایا. تمام مقروءات وغیرہ کی مقروءات مسموعات کی اجازت تامہ عامہ مطلقہ عطا فرمائی. ان تینوں بزرگوں میں سے اعلیٰ ترین سند شیخ محمد حسن بن محمد المشراط المکی المالکی رحمۃ اللہ علیہ کی. اس بات کہ اس کی سند کے بنیاد پر میں آپ کو یہ حدیث سناتا ہوں اور سند کا خلاصہ. وہ فرماتے ہیں کہ میں نے حدیث رحمت مسلسل بالاولیت اپنے شیخ حمدان سے اور شیخ محمد ہاشم الفوتی سے اور شیخ عمر حمدان سے اور شیخ عبدالستار اور شیخ محمد عبدالحی سے سنی. وہو اول حدیث سمعتہ منہ، اور یہ سب سے پہلی حدیث تھی جو میں نے ان سے سنی. اسی طریقے سے پھر آگے تمام اساتذہ نے کہا ہے اپنے اساتذہ کے بارے میں کہ وہ اول حدیث سمعتہ منہ، وہ اول حدیث سمعتہ منہ، یہاں تک کہ یہ تسلسل چلا ہے حضرت سفیان بن عیینہ تک. سفیان بن عیینہ کے شاگرد رشید ہیں عبد الرحمن بن بشر. وہ فرماتے ہیں کہ ہم کو خبر دی سفیان بن عیینہ نے وہو اول، اور یہ خبر ان کی روایت کردہ احادیث میں سب سے پہلی تھی. وإلیہ انتہا التسلسل، یہاں آ کر تسلسل ختم ہو گیا. آگے سفیان بن عیینہ کے بعد جو روایت ہے عن عمرو بن دینار عن ابی قابوس مولا عبداللہ بن عمرو بن العاص عن عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ حدیث یہاں تک سند کا اختصار کے ساتھ بیان ہوا ہے. آگے متن حدیث آ رہا ہے. یہ حدیث میں سنا تو رہا ہوں سب طلبہ کو، اور معلمات مدرسۃ البنات کی اور طالبات بھی اس میں ہمارے مخاطب ہیں. اور اجازت صرف دورے کی کہ طلبہ اور طالبات کو، اور موقوف علیہ کے طلبہ اور طالبات کو، اور اساتذہ جو بھی فارغ التحصیل علماء یہاں موجود ہیں ان سب کو بنام خدا تعالی یہ حدیث سنا رہا ہوں اجازت روایت کے ساتھ. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے الراحمون یرحمہم الرحمن تبارک و تعالی ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، اور یرحمکم من فی السماء ضمے کے ساتھ بھی ہے جزم کے ساتھ بھی ہے، دونوں طرح روایت آئی ہے. الراحمون یرحمہم الرحمن تبارک و تعالی ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء یرحمکم من فی السماء. رحم کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں ان کے اوپر رحم کرتا ہے رحمان تبارک و تعالی. آگے ارشاد ہے کہ ارحموا من فی الارض،
اور رحم کرو تم ان تمام لوگوں پر جو زمین پر ہیں، چاہے وہ مسلمان ہوں یا غیر مسلم ہوں، من عام ہے، من فی الارض، جو بھی زمین پر ہے ان پر رحم کرو، یرحمکم من فی السماء، اور پھر آسمان والا تمہارے اوپر رحم کرے گا۔ یہاں من کا لفظ ہے، یہ ذوی العقول کے لیے وضع ہوا ہے۔ تو ارحموا من فی الارض کا اگر ٹھیٹھ لغوی ترجمہ کیا جائے تو اس سے میں آئیں گے جنات اور انسان، کہ تمام انسانوں پر رحم کرو اور جنات پر بھی انسان کرو، ذوی العقول میں وہ بھی۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ بہت سے مواقع میں من بمعنی مع کے بھی آتا ہے، غیر ذوی العقول کے لیے بھی بولا جاتا ہے۔ اس کا تقاضا یہ کہ زمین پر جو چیزیں بھی ہیں، جو جانور ہیں، نباتات ہیں، ان پر بھی رحم کرو۔ چنانچہ احادیث، ایسی بھی احادیث بکثرت موجود ہیں جن میں جانوروں پر رحم کرنے کی اور ان کے ساتھ برتاؤ کرنے میں ان کے ساتھ ہمدردی کی تعلیم ہم کو دی گئی ہے، ان کی سہولت کی تعلیم ہم کو دی گئی ہے، جانوروں کو نہ ستایا جائے، نباتات کو نقصان نہ پہنچایا جائے، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ اس حدیث کا پیغام ہے کہ الراحمون یرحمہم الرحمن تبارک و تعالی ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، رحم کرنے والوں پر اللہ تعالی رحم کرتا ہے، اور تم رحم کرو تو اللہ تعالیٰ تم پر رحم کرے گا۔ یہ بھی یاد رکھنے کی بات ہے، آج طلبہ کو بدنام کیا جاتا ہے، دینی مدارس کو بدنام کیا جاتا ہے کہ یہ ٹیررسٹ ہیں، انتہا پسند ہیں، تشدد پسند ہیں، سختی کرنے والے ہیں، ظالم ہیں، فلاں ہیں، دہشت گرد ہیں، فلاں ہیں فلاں ہیں۔ کوئی طالب علم جو صحیح معنی میں طالب علم ہو وہ دہشت گرد نہیں ہوا کرتا، وہ ظالم نہیں ہوا کرتا، مجاہد تو ہوتا ہے، دہشت گرد نہیں ہوتا، ظالم نہیں ہوتا، وہ تو بندوں کا خادم ہوتا ہے، خدمت اس کا شعار ہوتا ہے۔ خیر، یہ پیغام پہنچائیے۔ آج ہمارے تعلیمی سال کا آغاز ہو رہا ہے، سب سے پہلا پیغام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آج ہمارے سامنے یہ آیا ہے کہ تمام اہل ارض پر رحم کرو، حتیٰ کہ کافروں پر بھی۔ ایک بات بڑی اچھی، ایک مبلغ ہیں ہندوستان میں جو اس وقت غیر مسلموں میں کام کر رہے ہیں، ان کا ایک جملہ مجھے بہت پسند آیا۔ انہوں نے فرمایا کہ شیطان نے ہمیں بہکایا ہے کہ ہم گناہگاروں سے نفرت کریں، حالانکہ ہمیں نفرت گناہ سے کرنی چاہیے، گناہگاروں سے نہیں۔ گناہگار تو بیچارہ بیمار ہے، مریض ہے، قابل رحم ہے۔ اسی طریقے سے کافر اگر کوئی ہے، مشرک اگر کوئی ہے تو وہ قابل رحم ہے، اس سے نفرت نہ کرو، اس کے کفر اور شرک سے نفرت کرو، اور اس کو اس کفر اور شرک کی مصیبت سے بچانے کی کوشش کرو، تدبیر کرو، دعوت اسلام دو۔ اس سلسلے میں نے پہلے بھی ایک دو مرتبہ توجہ دلائی ہے، اور وہ سچی بات یہ کہ ہماری بڑی کوتاہی ہے۔ اگر جائزہ لے تو ہمارے گرد و پیش میں کتنے غیر مسلم آپ کو ملیں گے جو خاک روب ہیں۔ خود دارالعلوم کے اندر بھی عیسائی بھی ہیں، بعض جگہوں پر ہندو ہوتے ہیں۔ کیا کبھی ہم نے کوشش کی ہے ان کو راہ راست پر لانے کی، ان کو ترغیب دین کی دینے کی؟ اور ترغیب صرف تقریروں سے نہیں ہوتی، اپنے طرز عمل سے ہوتی ہے، محبت سے، پیار سے ہوتی ہے، اور ان کے ساتھ ہمدردی اور خیرخواہی سے ہوگی۔ ان کا دل جیتیے، اپنا اخلاق و کردار رحمت والا بنائیے، راحمین میں شامل ہو جائیے، تو پھر دیکھیے کیا ہوتا ہے۔ ان کے حالات میں آیا ہے، مولانا کلیم صاحب کام کر رہے ہیں کہ وہ کیا کرتے ہیں، جو کوئی اچھوت آیا، اچھوت جو ہندوستان میں اچھوت ہیں، تو ہندو تو اچھوتوں سے بہت برا برتاؤ کرتے ہیں، ان کو پاس نہیں آنے دیتے، پاس بیٹھنے نہیں دیتے۔ تو وہ ایسے اچھوت کو کوئی مسلمان ہوا ہے تو اس کو بس اس نے جب کلمہ طیبہ پڑھ لیا، نہا دھو لیا، کپڑے پہن لیے، اس کو کھانے میں شریک کرتے ہیں اور ایک ہی پلیٹ میں
کھانا کھلاتے ہیں، جب دوسرے اچھوت دیکھتے تو وہ مشرف اسلام ہو جاتے کہ اسلام میں کتنی رواداری اور کتنی محبت اور ہمدردی ہے۔ تو بھائی اس حدیث کا پیغام ہے کہ جو کافر ہیں ان پر بے رحم کریں، اور اس پر رحم کا طریقہ یہ ہے کہ ان کو کفر اور شرک کے عذاب سے بچانے کے لیے ان کو ترغیب اسلام دی جائے، ہمدردی کے ساتھ، خیر خواہی کے ساتھ، محبت اور شفقت کے ساتھ۔ اس پیغام کے بعد اب اللہ کے بھروسے پر ہم اپنے کتاب بخاری کے درس کا پہلی حدیث شروع کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے لیے آسان بھی فرمائے اور ہمیں آنے والے تمام دروس میں جو حدیثیں آئیں گی جو ہمارے عمل اور عقیدے سے متعلق ہیں ان پر عمل اور عقیدے کی توفیق عطا فرمائے۔ جی پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، والائمة المحدثین وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين۔ أما بعد، فضيلة الشيخ المفتي الأعظم محمد رفيع العثمان حفظكم الله وأكرمكم في الدارين، حدثكم والدكم فضيلة الشيخ فقيه الملة المفتي الأعظم محمد شفيع العثماني رحمه الله تعالى، عن فضيلة الشيخ الإمام الرشا التشميلي عن شيخه محمود الحسن رحمه الله تعالى، وحدثكم فضيلة الشيخ المفتي الأعظم رشيد أحمد رحمه الله تعالى عن الشيخ أحمد المدني عن شيخه محمود الحسن عن الشيوخ الكبار منهم الشيخ العلامة محمد قاسم الناروي، والشيخ العلامة محمد يوسف محمد يعقوب الناروي، والعلامة رشيد أحمد الجرزوني، وهو يروونه عن العارف بالله الشيخ عبد الغني المجددي عن الإمام الحجة محمد إسحاق الدهلوي عن الشيخ عبد العزيز الدهلوي عن العارف بالله الشيخ أحمد بن عبد الرحيم النقشبندي رحمه الله تعالى. قال أخبرنا الشيخ أبو طاهر محمد بن إبراهيم الكردي قال أخبرنا والدي الشيخ إبراهيم الكردي قال قرأت على الشيخ أحمد القشاشي قال أخبرنا أيمن بن عبد القدوس الشنابي قال أخبرنا الشيخ محمد بن أحمد الرملي عن الشيخ زكريا بن محمد بن يحيى الأنصاري قال قرأت على الشيخ الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني عن الشيخ إبراهيم الطلوقي عن الشيخ أبي العباس أحمد بن أبي طالب الحجار عن السراج الحسين بن المبارك عن الشيخ عبد الأول بن عيسى الهروي عن الشيخ أبي الحسن عبد الرحمن بن مظفر الدافعي عن الشيخ أبي محمد عبد الله بن أحمد السلفي عن أبي عبد الله محمد بن يوسف النبي عن الإمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم رضي الله عنهم أجمعين ومتعنا بعلومهم وقلوبهم آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. خیر قال بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال بسم الله الرحمن الرحيم. باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقول الله عز وجل إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. حدثنا المهدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع علقمة بن وقاص الليثي. علقمة بن ابن کو منصوب پڑھیں. ابن وقاص الليثي يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن المنبر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. یہ انہوں نے سند حدیث بیان کی ہے اپنے سے لے کر میرے حوالے سے. میری سند جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ان احادیث میں پہنچ رہی ہے ماشاء اللہ اس پوری سند کو انہوں نے بیان کیا ہے. اب یہ بھی اس امت محمدیہ کی خصوصیت ہے کہ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی حفاظت کے لیے انہوں نے کیا کیا جتن کیے ہیں. کئی مستقل فنون ایجاد کیے، ان میں سے ایک فن یہ فن اسناد ہے، اور یہ پہلے کسی امت
کو یہ اعزاز نہیں ملا جو ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو ملا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث بھی آج ہمارے پاس ہے، کسی بھی کتاب میں لکھی ہو، بخاری میں ہو یا کسی بھی کتاب میں، یہ بتایا جا سکتا ہے کہ اس حدیث کو مثلا میں کوئی حدیث سناؤں تو میں ہر حدیث کے بارے میں بتا سکتا ہوں کہ مجھے یہ حدیث کہاں سے ملی، کس سے ملی، اس کو کس سے ملی تھی، اس کو کس سے ملی تھی، اس کو کس سے ملی تھی، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک سند متصل ہوتی ہے۔ پھر یہ کہ جتنے نام ہیں، واسطے ہیں، ان سب کے حالات زندگی اسماء الرجال کے فن میں محفوظ کیے گئے۔ ایک دوسرا فن ایجاد کیا گیا اسماء الرجال کا، اس میں ان کے تمام حالات زندگی محفوظ کیے گئے۔ لاکھوں راویان حدیث ہیں، ان سب کے حالات زندگی محفوظ کیے گئے۔ کہاں پیدا ہوئے، کب پیدا ہوئے، کہاں کہاں سفر کیا، ان کے شاگرد کون کون تھے، ان کے اساتذہ کون کون تھے، ان کا تقویٰ کیسا تھا، ان کا حافظہ کیسا تھا، ان کا علم کیسا تھا، یہ تمام باتیں محفوظ ہیں۔ چنانچہ اگر کوئی راوی کمزور ہے تو اس کی بنیاد پر سند کو کہا جاتا ہے کہ سند کمزور ہو گئی۔ تو اس طریقے سے الحمدللہ یہ پوری سند محفوظ ہے، اور صرف ایک حدیث کی نہیں، صرف ایک کتاب کی نہیں، جو حدیث بھی آج کسی بھی کتاب میں موجود ہے وہ سند اس کی محفوظ ہے۔ پھر محدثین نے تیسرا فن ایجاد کیا جرح و تعدیل کا۔ ان سندوں کو دیکھ کر وہ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ کون سی حدیث کس درجے میں ہے، راوی کس درجے کا ہے، اور اس کے اعتبار سے روایت کس درجے کی بنی ہے۔ اپنی اپنی عمریں کھپائی ہیں ان بزرگوں نے، محدثین نے۔ الحمدللہ سند کے معاملے میں اس امت کو خود کفیل کر دیا ہے محدثین نے۔ اب ایسا ہو گیا ہے کہ اب اگر ہم صرف کتاب پڑھیں اور حوالہ دے دیں امام بخاری کا تو بس اتنا بھی کافی ہے، کیونکہ امام بخاری نے اپنی سند ہر حدیث کی کتاب میں نقل کر دی ہے، اور ہمیں امام بخاری تک یہ حدیث سند متصل کے ساتھ یہ کتاب ہم تک پہنچی ہے۔ اس واسطے اب سندوں کو یاد کرنا کرنے کی اس درجے میں ضرورت تو نہیں رہی، لیکن یہ بہت فضیلت کی چیز ہے اور بڑی برکت کی چیز ہے، حتیٰ کہ بلکہ ان بزرگوں کے ناموں میں برکت ہے۔ اگر ان بزرگوں کے ناموں کی برکت کے لیے بھی اگر سند پوری پڑھی جائے تو وہ بھی خیر و برکت والی بات ہے، کیونکہ اس میں اونچے درجے کے اولیاء اللہ ہیں، فقہاء ہیں، محدثین ہیں، صوفیاء کرام ہیں، اولیاء اللہ ہیں پوری سند میں۔ خیر انشاءاللہ تفصیلات اپنی اپنی جگہ پر اسباق میں آئیں گی۔ یہاں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب کو شروع کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے۔ خطبہ نہیں دیا، خطبہ نہیں بیان فرمایا۔ احادیث اس کی وجوہ متعدد بیان کی گئی ہیں، لیکن جو مجموعی روایات سے عادت شریفہ معلوم ہوتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ یہ ہے کہ جب آپ خطبہ دیتے تھے، خطاب فرماتے تھے زبانی، تو اس وقت تو آپ خطبہ پڑھا کرتے تھے الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ، لیکن جب کوئی معاہدہ کیا جاتا تھا یا کوئی خط بھیجا جاتا تھا تبلیغ کے لیے تو اس کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہی ہوتی تھی۔ سلاطین عالم کو جو آپ نے دعوت نامے بھیجے ہیں، خطوط بھیجے ہیں، وہ سب میں بسم اللہ الرحمن الرحیم سے اس کو شروع کیا ہے۔ جتنے معاہدے ہوئے ہیں دوسرے قبائل اور قوموں سے، ان معاہدوں کے شروع میں بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم ہوتی تھی، خطبہ نہیں ہوتا تھا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسی کی پیروی کی ہے اور اپنی کتاب کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کیا ہے۔ بابن کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لفظ بابن بھی پڑھا جا سکتا ہے، تنوین کے ساتھ باب بھی پڑھ سکتے ہیں۔ باب کیف کان بدء الوحی، بابن کیف کان بدء الوحی، اور اضافت کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں کہ بابو کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کی تفصیل درس میں آ جائے گی، وہاں آپ پڑھ لیں گے، سن لیں گے۔ عنوان ہے کہ کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سب سے پہلا باب ہے۔ وقول اللہ عز وجل انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدہ، یہ کتاب جامع ہے،
اور جامع اس کتاب حدیث کو کہا جاتا ہے جس کے اندر مضامین ثمانیہ 8 قسم کے جو مضامین ہیں وہ ان سب سے متعلق روایتیں جمع کی گئی ہوں. بخاری بھی جامع ہے، مسلم شریف بھی جامع ہے، جامع ترمذی بھی جامع ہے. تمام مضامین ثمانیہ وہ آپ پڑھ لیں گے تفصیل اس کی، مضامین ثمانیہ وہ کون کون سے ہیں. تو جو کتاب ان تمام مضامین پر مشتمل ہوتی ہے وہ اس کو جامع کہا جاتا ہے. اور عام طور سے جوامع کا آغاز مصنفین نے کتاب الایمان سے کیا ہے. اور سنن پر جو کتابیں ہیں مثلا سنن ابو داؤد، سنن ابن ماجہ، سنن نسائی وغیرہ، ان کا آغاز ہوتا ہے کتاب الطہارت سے. تو جوامع کا آغاز ہوتا ہے کتاب الایمان سے، اور سنن کا آغاز ہوتا ہے کتاب الطہارت سے. لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الایمان سے بھی پہلے ایک باب قائم کیا، باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس باب کے تحت 6 حدیثیں لائے. اس کے بعد کتاب الایمان شروع کی. اور اس کی وجہ یہی ہے کہ ایمانیات ہوں یا اعمال ہوں، ان سب کا مدار اسلام کے تمام عقائد کا اور اعمال کا مدار وحی پر ہے، اور وحی سے حاصل ہوئے ہیں. یہ اس واسطے وحی کا بیان امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے پہلے کیا ہے، اور عنوان یہ لگایا ہے کہ آغاز وحی کا کیسے ہوا اور کیفیت وحی کی کیسے ہوتی تھی. 2 باتیں ہیں، آغاز کیسے ہوا، کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقول اللہ عز وجل انا اوحینا الیک. یہ باب ہے اس بات کے بیان کا کہ وحی کا آغاز کیسے ہوا تھا، اور اس بات کا بھی یہ بیان ہے کہ قرآن کریم کا جو یہ ارشاد ہے انا اوحینا الیک، اس کے متعلق بھی یہ بیان ہے. اور اس قرآن شریف کے اس آیت میں کیفیت وحی بیان کی گئی ہے. اس میں کیفیت آغاز وحی پہلے جز میں ترجمۃ الباب کے ہے، اور یہاں کیفیت وحی ہے، وحی کی کیفیت کیسی تھی. یہ 2 چیزوں کا بیان اس باب کے تحت لانا مقصود ہے. چنانچہ اسی دونوں چیزوں کے بیان سے متعلق احادیث اس باب کے تحت آئیں گی. لیکن خاص بات یہ کہ 2 باتیں آنی تھیں اس باب کے تحت کہ آغاز وحی کس طرح ہوا اور کیفیت وحی کیسی تھی، کیا تھی. لیکن حدیث جو لائے وہ یہ لائے کہ علقمۃ بن وقاص لیثی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے سنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو منبر پر یہ کہتے ہوئے کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او الى امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه. کہ تمام اعمال کا مدار نیت پر ہے، اور آدمی کو وہی ملتا ہے جس کی وہ نیت کرتا ہے. وانما لامرئ ما نوى. یہ ترجمہ میں کر رہا ہوں، تفصیل اس کی علمی بحث سبق میں آئے گی انشاءاللہ. بس جس کی ہجرت دنیا کی طرف ہو یا کسی عورت کی طرف ہو جس سے وہ نکاح کرنا چاہتا ہے، تو اس کی ہجرت اسی چیز کی طرف ہے جس کی اس نے نیت کی تھی. مطلب یہ کہ ہجرت عظیم الشان عبادت ہے، لیکن اگر کوئی ہجرت مدینہ کے مکہ معظمہ سے کرے دنیا حاصل کرنے کے لیے، تجارت وغیرہ کے لیے، یا کسی عورت سے نکاح کرنے کے لیے، تو تجارت اور نکاح بھی کوئی گناہ کی چیز تو نہیں ہے. لیکن اگر کرے تو بس ٹھیک ہے، وہ تجارت کی نیت ہوگی، نکاح کی نیت ہوگی. وہ ہجرت جو فریضہ ہے اور عظیم الشان عبادت تھی، اس کا ثواب اس کو نہیں ملے گا. یہ خلاصہ ہے اس حدیث کے ترجمے کا. ترجمہ ہے یہ، تفصیل اس حدیث میں بہت آتی ہے. اتنی بات ذرا آپ یہاں توجہ سے اس کی طرف میں توجہ دلانا چاہتا ہوں خاص طور سے. پہلے تو یہ کہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عنوان تو لگایا تھا کہ وحی کا آغاز کیسے ہوا،
چنانچہ آگے ایک حدیث آئے گی جس میں آغاز کا کی کیفیت بتایا، واقعہ پورا واقعہ تفصیل سے بیان کیا گیا۔ غار حرا میں وہی آئی سب سے پہلے، اور وہی کی کیفیت بیان کی گئی آج کی حدیثوں میں، آگے کی حدیثوں میں۔ لیکن اس حدیث کا تعلق تو وہی سے ہے ہی نہیں، اس میں وہی کا کوئی ذکر ہی نہیں، نہ آغاز وحی کا ذکر ہے، نہ کیفیت وحی کا ذکر ہے، تاکہ وحی کا لفظ تک بھی اس میں نہیں۔ اس عنوان کے تحت یہ حدیث امام بخاری کیسے لیا ہے؟ عنوان اور معنون میں کوئی مناسبت ہونی چاہیے، کوئی تعلق ہونا چاہیے۔ عنوان کے تحت جو مضمون آتا ہے وہ عنوان کے مطابق ہوتا ہے، بظاہر عنوان سے کوئی تعلق اس حدیث کا نہیں ہے۔ یہ ایک لمبی بحث ہے کہ کیوں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایسا کیا، لیکن سب کو بحث کو چھوڑ کر ہم خلاصے کی بات کرتے ہیں، وقت بھی کم رہ گیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ امام بخاری اصل بات جو ہے، بہت سارے وجہ بیان کیے گئے ہیں، لیکن ایک وجہ جو اہم ہے اور اسی پر دل مطمئن ہوتا ہے اور امام بخاری کی شان کے مطابق بھی وہ زیادہ محسوس ہوتی ہے، اور وہ یہ کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے چونکانے کے لیے ہمیں اور آپ کو یہ عمل کیا، چونکانے کے لیے، اور چونکا دیا نہیں چونکا دیا کہ عنوان تو لگایا کہ کیفیت وحی کا آغاز کیسے ہوا اور کیفیت وحی کیا تھی، اور حدیث لائے انما الاعمال بالنیات، تو سوال خود بخود پیدا ہو گیا، چونک گئے کہ کیا بات ہے، کیوں امام بخاری نے ایسا کیا ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ چونکانے کے لیے کیا ہے، تاکہ اس طرف توجہ ہو جائے کہ آگے وحی کا آغاز دیکھنے سے بھی پہلے ایک اور پہلی چیز کی ضرورت ہے، اور وہ کیا ہے کہ اپنی نیتوں کو ٹھیک کرو، اپنی نیتوں کا جائزہ لو۔ انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کا مدار نیتوں پر ہے، اور ہر آدمی کو وہی ملتا ہے جس کی وہ نیت کرتا ہے، اور جس کی ہجرت دنیا کمانے کے لیے ہو یا کسی عورت سے نکاح کرنے کے لیے ہو، تو اس کی ہجرت اسی چیز کی طرف ہوگی جس کی اس نے نیت کی تھی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہاں توجہ اس بات کو دلانا چاہتے ہیں کہ جو کتاب اب تم شروع کر رہے ہیں، آگے کیفیت وحی کا بیان بھی ہے، آغاز وحی کا بیان بھی آئے گا، اور پھر پورا دین آئے گا اس احادیث میں، پورا دین اسلام، تمام مضامین دین سے متعلق جو ہیں وہ آئیں گے۔ یہ علم عظیم شان آ رہا ہے۔ آگے بڑھنے سے پہلے اپنے دلوں کا جائزہ لے لو، اپنی نیتوں کو ٹھیک کر لو، نیتوں میں اگر کوئی کھوٹ ہے تو اس کو دور کر لو۔ انما الاعمال بالنیات، آج کے سبق کا لب لباب اور حاصل اصل چیز جو ہے وہ یہ انما الاعمال بالنیات کی حدیث ہے۔ ہم اپنے ایک طویل سفر کا آغاز کر رہے ہیں۔ یہ سفر ہمارا تقریباً 9 مہینے کا لمبا سفر ہے، تعلیمی سال کا مشکل سفر ہے، مجاہدوں کا سفر ہے، طلباء کے لیے بھی مجاہدہ ہے، اساتذہ کے لیے بھی مجاہدہ ہے۔ علم مجاہدوں کے بغیر نہیں آتا، مشقتوں کے بغیر نہیں آتا۔ تو جب مشقتیں اٹھانی ہیں، کرنی ہے، تو نیتیں ٹھیک کر لو، تاکہ یہ تمہاری پونجی مضبوط رہے، اور اس میں کھوٹ اگر کہیں آ گیا تو اس کو نکال دو، ورنہ ساری محنت بیکار چلی جائے گی۔ یاد رکھو، کتنی بھی راتوں کو جاگو گے، محنتیں اٹھاؤ گے، ماں گھر سے دوری کی تکلیفیں اٹھاؤ گے، ماں باپ سے جدائی کو برداشت کرو گے، یہ سب عکارت ہو جائے گا اگر خدا نہ خواستہ نیت ہماری ٹھیک نہ ہو۔ نیت ٹھیک کر لو اس بات کی کہ یا اللہ، ہم اسباق کا آغاز کر رہے ہیں آپ کے دین کو سمجھنے کے لیے، تاکہ اس پر ہم عمل بھی کریں اور دوسروں تک بھی یہ پیغام پہنچائیں، تاکہ آپ راضی ہو جائیں اور ہم جنت تک پہنچ جائیں۔ یہ نیت کر لیں۔ آج پوری قوت کے ساتھ، پوری دل جمی کے ساتھ اس نیت کو ہمیں اپنے دلوں میں جمانا ہے۔ شیطان بہکاتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے،
ہماری نیتوں کو خراب کرنا چاہتا ہے. کبھی یہ لالچ دلاتا ہے کہ عالم بنو گے تو تمہیں بڑے بڑے القاب ملیں گے، شاگرد ہوں گے ہاتھوں کو چوما کریں گے، تمہارے استقبال کے لیے لوگ کھڑے ہوا کریں گے، تمہیں دوسرے ملکوں میں دعوت دے کر بلایا کریں گے، تمہیں القاب ملیں گے، عہدے ملیں گے، اور اسمبلیوں میں جاؤ گے اور کوئی طرح طرح کے تم کو دنیا کی اعزاز ملیں گے. اگر خدا نہ خواستہ یہ نیت ہو جائے، ہم اس واسطے پڑھتے ہیں، تو یاد رکھیے یہ انتہائی خسارے کا سودا ہے، بہت بڑے خسارے کا سودا ہے. اتنی محنت کر کے صرف وہ کمانا انتہائی خسارے کا سودا ہے. اتنی محنت کر کے تو جنت کمانی ہے، جنت کو چھوڑ کر اس مصیبت کو وبال جان بنائیں، یہ کوئی عقل مندی کا تقاضا نہیں ہے. آج اپنے دلوں کو صاف کر لیں. تمام طلبہ ابتدائی درجات سے لے کر دورے تک، تمام طالبات اور تمام اساتذہ کرام اور تمام معلمات اپنے دلوں کو پاک کریں نیت کے کھوٹ سے، اور اپنی نیت کو خالص کر لیں اللہ کی رضا کے لیے کہ یا اللہ آپ کی دین کی اشاعت کے لیے، دین پر عمل کرنے کے لیے، دین کو سمجھنے کے لیے اور دین کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے اور آپ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اب یہ کر رہے ہیں. اس وقت اگر نیت پکی ہو جائے گی پھر بعد میں وہ نیت اگر یاد بھی نہ رہے تو نیت وہی کام کرتی رہے گی. جیسے نماز میں تکبیر تحریمہ کے بعد آدمی نیت کر لے اور پھر بعد میں ارکان کے دوران، قیام اور قراءت اور رکوع اور سجود کے دوران وہ نیت اگر یاد بھی نہ رہے تو نیت وہی چلتی رہتی ہے، نماز ہو جاتی ہے. تو اسی طریقے سے یہ نیت سال بھر چلتی رہے گی اگر ہم اپنی نیت ٹھیک کر لیں. خدا نہ خواستہ اگر 20 سال کی نیت ہم نے اس کے خلاف کر لی تو یہ نیت باطل ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ پناہ میں رکھے ایسی مصیبت سے، اس مصیبت سے ہم کو بچائے. تو اپنی نیت کو آپ صاف کر لیں، ہم سب نیت کو صاف کر لیں اور دعا بھی کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر اخلاص کامل عطا فرمائے. ہمارے کاموں میں وہ سب کام ہمیں یا اللہ اپنی رضا کے لیے کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے. بس بھائی آج کے سبق کا اتنا خلاصہ ہے اور باقی باتیں انشاءاللہ اس حدیث سے متعلق درسگاہ میں ہوں گی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اب مولانا محمد تقی عثمانی صاحب دعا کروائیں گے انشاءاللہ.